اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 10 محرم الحرام سے لے کر محرم الحرام کے باقی دنوں کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے غموں کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کے پہاڑ جو آپ پر ٹوٹے ہوں گے ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کرے گا، اور آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا، اپنی جناب سے آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو اپنے صبر سے صبر عطا فرمائے گا، اور امام حسین علیہ السلام جیسا جگرا عطا فرمائے گا، اور ان جیسے ایمان کی دولت حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ آپ کو حاصل ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح اپنی جانیں دے کر اپنے 72 کے کنبے کو شہید کروا کر اسلام کی بقا کو سر بلندی عطا فرمائی، اسلام کی بقا کو زندہ رکھا، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں بھی ایسا جگر عطا فرمائے گا، آپ کو بھی ایسا صبر عطا فرمائے گا کہ اللہ کی راہ میں آپ مر مٹیں گے اور شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ رب کریم نے ان عظیم ہستیوں سے بھی امتحان لیا جو کہ امتحان میں کامیاب رہے، اور آج تک ان کا نام، ان کے نانا کا دین، ہمارا دین اسلام بلندیوں کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمارے اس دین کو تمام دینوں سے افضل اور بلند ترین رکھے، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جب اسلام کی خاطر مشکلات آئیں تو انہیں صبر اور تحمل سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے آج نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کلمات کو نماز عصر سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، آپ چاہیں نماز عصر کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کا دل چاہے ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ واقعہ کربلا عالم اسلام کا افسوسناک واقعہ ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہوئے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کے دن دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس بن علی، معصوم بچے علی اصغر سمیت بنو ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ اصحاب کہف شہید ہوئے۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد یعنی جسم مبارک کو پامال کیا۔ روز عاشور عصر کے وقت سپاہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور خیموں پر حملہ کرنے کے لیے نظر آتش کیا۔ اس جنگ میں امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا آپ علیہ السلام اس جنگ میں بچ گئے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے ساتھ دشمنوں کے ہاتھ اسیر ہوئیں۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اسیر کو عبداللہ بن زید کے دربار میں پیش کیا، اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ یزید معلوم پر
تا قیامت لعنت ہی لعنت ہوگی، اور عمر بن سعد پر بھی لعنت، اور یزید کی پوری فوج پر لعنت ہو جنہوں نے نواسہ رسول جگر بطول کو شہید کیا اور ان کے تمام افراد کو اور اصحاب کہف کو بھی شہید کیا۔ تا قیامت لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے اپنے آپ کو اور اپنے نام کو بلند کرنا چاہا، لیکن اللہ کا معجزہ اور اللہ کی قدرت تو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام سر کٹوا کر بھی بلند ہی رہے، ان کا مرتبہ بلند ہی رہا۔ یزیدیوں نے ان کے سر مبارک کو کاٹ کر یعنی شہید کر کے نیزوں پر لٹکا دیا، اور امام حسین علیہ السلام شہادت پا کر بھی بلند رہے، ان کا نام بلند رہا اور ان کا سر مبارک یزیدیوں سے بلند ہی رہا۔ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا ایسا دردناک واقعہ ہے جسے دیکھ کر چرند پرند روئے، آسمان رویا، فرشتے روئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی روئی اور عرش ہل گیا، یہاں تک کہ خداوند عالم بھی بہت زیادہ اس موقع پر متاثر ہوئے۔ یعنی اس موقع کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر اللہ رب العزت بھی بہت زیادہ متاثر ہوا، زمین و آسمان کی ہر چیز بڑی متاثر ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم امام حسین علیہ السلام اور 72 لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی شہادتیں پیش کی، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی آخرت کو بہتر سے بہترین بنائے، اور یزید ملعون اور اس کی فوج پر لعنت ہی لعنت ہے، اور ان کی آخرت ہمیشہ جہنم ہے، انہوں نے دنیا میں ہی جہنم خرید لی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں پنجتن گھرانے کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق دے، اسلام کا بول بالا بنائے، اسلام کا ڈھنکا بجانے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے آج نماز عصر سے پہلے یا نماز عصر کے بعد سے کون سا وظیفہ شروع کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کیا کلمات پڑھنے ہیں، اور ماہ محرم الحرام کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں بھی آپ اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا اور دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ ضرور پڑھیں، وہ اس وظیفے کی شرط ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 72 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے حالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مصیبتیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کریم آپ کو صبر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یوں ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر انتقال کر گئے تو انہوں نے یہ کلمات پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو اللہ نے حکم کیا کہ سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی عنایت فرما، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دیتا ہے۔ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ رب العزت نے مجھے سیدنا ابو سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے بدلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوہر بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقدس اور عظیم و شان ہستی عطا فرما دی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے نکاح فرما لیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جب بھی پریشان حال میں ہوں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں، غموں میں مبتلا ہوں، تو آپ ضرور پڑھا کریں۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے، تو جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔